کر رہے ہیں یہ مقصد کی حضرت عطا کسی دے ملازم سن شکل و صورت بھی بڑی سونی نہیں سی ایک آنکھ بھی آپ نے ایک عیب سی لیکن اس علم نے ایک رتبہ عطا فرمایا ایک مقام عطا فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ دے بندے صاحب جندر ہاتھ بن کے کھڑے رہے سبحان اللہ اے علم دی برکت ہے اے علم دا خیر ہے تو میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں 4 میں سے بننا 5 میں نہ بننا اگر تسی 5ویں بن گئے تے ہلاک ہو جاؤ دے پہلے فرمایا بن سکو تے میرے دین دے عالم بننا دوسرا فرمایا اگر عالم نہ بن سکو تے طالب علم بننا تیسرا فرمایا اگر طالب علم نہ بن سکو تے کسی علم والے دی مجلس اندر بہن والے بن جانا اگر علم والے دی مجلس کے اندر بہن والے نہ بن سکو فرمایا دنیا دے جس کونے تے بھی ہو عالم دین دے نال محبت کرنا سبحان اللہ سبحان عالم دین دے نال محبت کرنا آج ساڑھے معاشرے کے اندر کثرت نفرت ہے علماء دے کہ فلاں مولوی ویکھو جی فلاں مولوی ویکھو یہ مولوی کار کی رہے انہوں نے کام کی یہ وہ عجیب عجیب جی الفاظ تو میں ابتدا کے اندر عرض کی ہے کہ اسی آنے ہیں کہ جنہیں کو مال ہوئے پتر ہون گڈیاں چنگیاں ہون جانے اللہ نے بڑا راضی ہے لیکن یہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں حضور نے فرمایا جنہیں تے رب راضی ہوئے انہوں دین بھی سمجھ عطا فرما چھڑا ہے اور حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تے اخیر کر دیتی فرمایا جس خاندان کے اندر ایک عالم نہ ہوئے جس خاندان کے اندر ایک عالم نہ ہوئے فرمایا سمجھو وہ خاندان زندہ لوگوں کا نہیں مردہ لوگوں کا خاندان ہے وہ مردہ خاندان ہے زندہ خاندان نہیں اس واسطے میرے دوستو چاہیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ایک بیماری دا تذکرہ فرمایا پھر اس بیماری دے علاج کا تذکرہ فرمایا وہ کیسا منظر ہوئے جدو انسان کو کوئی بیماری لگی ہوئے پھر اس بیماری دا علاج بھی لب جائے تو جدو علاج لب جائے پھر بندہ سمجھتا ہے خیر صلی اللہ اللہ میں نے اے موت نہیں دین لگا ہے یہ علاج میں مل گیا بندے نے تسلی ہو جاندی ہے اس بیماری نال پریشان ہوندہ نہیں اللہ کی ذات نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها فرمایا لوگوں کی ہویا کہ تھوڑے دلان زنگ لگ گیا اسی قرآن نہ قرآن حکیم ہے نا قرآن دا لفظ قرآن اسی حکیم آنے یہ قرآن کی صفت ہے معلوم ہویا قرآن حکیم ہے اسی مریض اور سن طرح طرح دے مرض لگ چکے ہیں جھوٹ بولن دا مرض سن لگے ہے کسی دا حق کھان دا مرض سن لگے ہے وڈے دی بے حیائی کرن دا مرض سن لگے ہے ہمسایاں دے حقوق نہ ادا کرنا ظلم کرن دا مرض سن لگے ہے کسی غریب دی عزت نو اچھالن دا مرض سن لگے ہے والدین دی بے ادبی دا مرض سن لگے ہے طرح طرح دے مرض نے تو جدو مرض لگے نے تو رب دی ذات فرمایا کہ تمہارا مرض لگے نے وجہ کی ہے تمہارے دلان تالے لگے نے وہ دی وجہ ہے کہ تم تدبر پھر قرآن چھوڑ دیتا ہے قرآن تے غور و فکر کرو اگر یہ قریب آ جاؤ گے پھر تمہارے دلان دا زنگ اتر جائے گا تسی سے دیاب ہو جاؤ صحت یابی ملے گی اس قرآن دے نال جڑن دے نال اور ساری قوم دین تو بہت دور جا چکی ہے اور اس دین دا فائدہ ہے کہ جڑا بندہ اس دین دے نال منسلک ہو جائے اللہ رب العزت او دے ورتے خیر فرما دیتا ہے سبحان اللہ مدینے دا بازار ایک شخص اعلان کر رہا ہے لوگوں آؤ مسجد نبوی کے اندر آقا علیہ السلام دی وراثت تقسیم ہو رہی ہے جداد تقسیم ہو رہی ہے لوگوں نے اعلان سنیا مسجد کی طرف دوڑے مسجد میں آ کے دیکھیا ظاہری انہوں نے ارادہ سی سوچ سی کوئی پتہ نہیں ہو کیڑی وراثت جڑی تقسیم ہو رہی ہے دیکھیا کوئی چیز نظر نہ آئی اعلان کرن والے نے پوچھیا کیا اعلان کرن والے تو اعلان کیتا ہے کہ آقا علیہ السلام دی وراثت
مسجد کے اندر تقسیم ہو رہی ہے، ایتھے کوئی چیز نہیں ایسی. اس نے سوال کیتا جب تسی مسجد کے اندر داخل ہوئے تساں کی ویکھیا؟ انہیں آخیا سا ویکھیا کہ مسجد کے اندر ہلکے لگے ہیں. آقا علیہ السلام دے قرآن دی گل ہو رہی ہے، آقا علیہ السلام دی شریعت دی گل ہو رہی ہے، دین سکھیا سکھایا جا رہا ہے. تو اس نے دسیا کہ محبوب علیہ السلام کی یہی وراثت، یہی وراثت ہے، دین ہی وراثت ہے جو آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے. روحی وراثت ہے کہ تقسیم ہو رہی ہے. اگلی گل تسی علماء دے کولوں 1000 دفعہ سن چکے ہو. میرے محبوب علیہ السلام دے پاک فرمان دا مفہوم ہے جدو طالب علم کرو علم دے واسطے چلدا ہے، اللہ رب العزت دے فرشتے خوش ہو کے اس طالب علم دے قدماں تھلے پر بچھان دے. سبحان اللہ. ایک کدے قدماں تھلے؟ جڑا دین دا علم سکھن واسطے چلیا ہے او دے قدماں تھلے پر بچھا رہے ہیں. سوچو جدوں وہ دین پڑھ جائے گا پھر او دا عالم کی ہوئے دا، پھر جدوں اس دین دے عمل کرے گا پھر او دا عالم کی ہوئے دا، پھر جدوں وہ دین دے عمل کر کے لوگوں میں دین سکھائے گا پھر رب دی نگاہ دے تو دا مرتبہ کی بات ہوا. سبحان اللہ. اگلی حدیث پاک دا مفہوم میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا طالب علم جدو علم سکھن واسطے کروں نکلدا ہے اپنے اپنے کھڈاں دے اندر چیونٹیاں، پانی دے اندر مچھلیاں، اللہ دے فرشتے اس طالب علم دے واسطے دعا کرتے ہیں جڑا علم سکھن واسطے نکلدا گھروں. تو سوچنے والی یہ گل ہے دوستو، 1000 بندہ ایک رستے تو چلتا ہے، 1000 بندہ ایک رستے تو گزرتا ہے اپنے اپنے مقاصد دے. کوئی دنیا دی غرض واسطے، کوئی عزت دی غرض واسطے، کوئی شہرت دی غرض واسطے، کسی اپنے اپنے مقصد واسطے دنیا سفر کر دی رستے تو. لیکن جیڑا بندہ جیڑا بچہ گھروں نکلدا دین دے علم دی طلب واسطے او دے قدماں دے اندر کیسی خوشبو ہوے گی، کیسی لذت ہوے گی، کیسا تاثیر ہوے گا کہ اللہ دی مخلوق مچھلیاں پانی دے اندر پتہ چل جاندا ہے کہ علم دے واسطے جا رہا ہے. سبحان اللہ. چیونٹیاں اپنی اپنی کھڈاں دے اندر پتہ چل جاندا ہے کہ بچہ علم دے واسطے جا رہا ہے. اللہ دے فرشتیاں تے خوشبو پہنچ جاندی ہے کہ بچہ علم دے دین واسطے جا رہا ہے. تو غور کرو ذرا توجہ فرماؤ، جے طالب علم جدو چلتا ہے تو او دے واسطے اللہ کی مخلوق دعا کرتی ہے جدو عالم دین چل رہا ہو. سبحان اللہ. پھر او علم پڑھان والا جدو چل رہا ہوئے او دا کی مقام ہوئے گا. اس تو تھوڑا آگے چلو اگلی حدیث پاک دا مفہوم میرے محبوب علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف لے آئے. اگے ایک حلقہ لگے ہیں، لوگ بیٹھے نے، صحابہ دی جماعت چند صحابی نے بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں. میرے محبوب علیہ السلام کا گزر ہویا، انہوں نے تعریف فرمائی، لیکن اگے چلے گئے. اگے ایک حلقہ ہے، اگے بھی لوگ بیٹھے نے، اوتھے دین سکھ بھی رہے ہیں، سکھا بھی رہے ہیں، دین دی گل ہو رہی ہے. میرے آقا علیہ السلام اس محفل کے اندر تشریف فرما ہو گئے. حضور دا اس محفل کے اندر تشریف فرما ہو جانا اس گل کی دلیل ہے. کائنات والیاں میرے آقا دس رہے ہیں، او دنیا والے ہو اگر کسی میری طلب ہوئے، اگر کوئی من تلاش کرنا چاہے علم دی محفل کے اندر آ جائے میں اوتھے مل بیٹھا. سبحان اللہ. ذکر والے نے دعا دیتی، پسند فرمایا، خوشی کا اظہار کیتا، لیکن جس مجلس کے اندر میرے محبوب بیٹھے نہیں وہ علم سکھانے والے نہیں مجلس. سبحان اللہ. اس تو تھوڑا جا آگے چلیے، یہ میں حدیث پاک دے مفہوم عرض کر رہا ہوں. حضرت عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ علیہ آپ نے اس عقائد میں نقل فرمایا. ایک بزرگ ہوئے نے تاریخ، تفسیر اور بھی کثیر کتب دے مصنف، اللہ دے ولی عالم دین امام تبری رحمت اللہ علیہ. عبد الرحمن صفوری
لکھ دینے آپ فرمانے نے کہ ایک دوسرے ملک دین سکھن واسطے گئے، امام تبری دوسرے ملک دے اندر علم دین سکھن دے واسطے گئے، آپ دے کل چند پیسے سن، درس کے اندر پڑھ رہے ہیں، درس والا نے آکھا بچیوں پڑھان دا سان کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اپنے کھانے دا انتظام تو خود کرنا ہے، آپ کرنا ہے۔ آپ دے کل چند پیسے سن وہ ختم ہو گئے، آپ نے ارادہ فرما لیا واپس آؤں دا۔ ایک یہودی دکاندار ہے، کون ہے؟ مسلمان نہیں۔ یہ جڑی گل کرن لگیاں پہلا مرض کیتا ہے دین سکھن والے دی فضیلت۔ ہن اگر کوئی ادارہ دین جتے پڑھایا جا رہا ہے، اگر اسی اوتھے کوئی خدمت کرنے خوش ہو کے تے ساڈی رائے کام نہیں جاندی، تے ایہو جہاں اداریاں دی جتے دین دا کام ہو رہا ہے خوش ہو کے خدمت کرنی چاہیے۔ آپ نے واپسی دا ارادہ فرما لیا، اس یہودی دکاندار دے نال گل ہوئی، ان دسیا کہ میں واپس جا رہا ہوں، وہ کو تھوڑا جا لین دینا اسی ختم کر کے ان دسیا میں واپس جا رہا ہوں۔ اس نے آکھیا تو طالب علم میں دوسرے ملک دے اندر آیا تو روز گھراں چوں نکلن نہیں ہوندا، انج کر ایک معاہدہ کر لینے ہاں، تو پڑھدا رہو روٹی ایتھوں کھاندا رہو، تیرا خرچہ سارا میں دینا، تو پڑھدا رہو خرچہ میں دینا، جدو تو مکمل پڑھ جاویں، جدو تو کامیاب ہو جاویں، پھر جدو رب دی ذات نے تین طاقت دیتی، تیرے کو پیسے ہوئے تے حساب کر دانے تے میرے تو واپس کر دینا، میں لکھتا رہا۔ امام تبری نے اس گل نو قبول فرما لیا، فرمایا ٹھیک ہے۔ خیر وقت گزرتا رہا، جدو تعلیم مکمل ہو گئی، تعلیم مکمل ہونے کے بعد آپ اس دکاندار دے کول گئے، جا کے فرمایا بھائی حساب کر، میرا ہن تک حساب کنا بنیا؟ ہن جڑے انہیں جملے بولے ذرا غور فرمایا۔ او یہودی کہندا ہے میں تیرے جان تو باہر گل کرنے تو باہر سوچیا، ایک نبی دا امتی اپنے نبی دے دین سکھن واسطے دوجے ملک دے اندر آیا، اگے دوجے نبی دا امتی ہے، او دے خرچے واسطے بل بناندا رہے، لکھدا رہے، قیامت میں اپنے نبی نو کیڑا منہ کھاواں گا، اس واسطے میں تیرا حساب لکھیا ہی نہیں۔ تو امام الانبیاء دے غلاموں جدو اتنی گل کی، امام تبری نے ہاتھ اٹھائے دعا کی تھی، پروردگارا ادھر مہربانی فرما دے، دعا دے کے چلے گئے۔ ایک سال یا دوسرے سال امام تبری حج واسطے